الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. کل ہم کتاب الوضوء پڑھ رہے تھے. ابھی ہماری کتاب الوضوء ہی چل رہی ہے. کل ہم نے جو آخری حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی روح کا فرشتوں نے استقبال کیا تو دوسرے فرشتوں نے پوچھا کیا اس نے کوئی نیکی کا بہت بڑی نیکی کی تھی؟ تو یہ بتایا، اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے ملازموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف فرما دیا. تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر 1008. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار کا ادائیگی قرض میں تاخیر کرنا ظلم ہے. جو شخص تنگ دست ہے تو اس کو تو یہ سہولت دینی چاہیے کہ وہ قرض کو اپنی آسانی کے وقت ادا کر لے. لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہے، آپ دیکھ رہی ہیں وہ اپنی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، اور لیکن وہ قرض کے سلسلے میں بے پرواہی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے. اگر کوئی شخص اپنا قرض کسی ایسے شخص کی طرف منتقل کر دے جو اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اس صورت کو قبول کر لے اور اس سے تقاضا کرے جس کی طرف قرض منتقل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. فرض کیا میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے باجی میں نے فلاں کا 20,000 روپے قرض دینا ہے. میں اس کو 20,000 دینے کی نیت کر لیتی ہوں، لیکن میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ تم نے کس کا قرض دینا ہے. میں اس کو قرض ڈائریکٹ دے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو 20,000 دیے تو یہ اپنی دوسری ضرورتوں میں لگا لے گا اور اس کا قرض باقی رہ جائے گا. اور میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ جس کا تم نے قرض دینا ہے اس بندے کو میرے پاس بھیجو، میں اسے ڈائریکٹ 20,000 تمہاری طرف سے دے دیتی ہوں. یہ صورتحال اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا قرض کسی ایسے شخص کی طرف منتقل کر دے جو اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس وقت قرض خواہ کو یہ صورت قبول کر لینی چاہیے. اس وقت اب قرض خواہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس شخص سے کہ میں نے تو تمہیں دیا تھا تو میں تم سے ہی لوں گا. ٹھیک ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قرض کی ادائیگی کی صورت نکلی اور اس میں قرض خواہ کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کا قرض اسے واپس مل جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے شخص سے جا کے قرض وصول کر لے. حدیث نمبر 1010 ابو مسعود انصاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا اور زنا کی اجرت وصول کرنے سے منع کیا اور کاہن کی مٹھائی یا اس کے نذرانے سے منع کیا. اصل بات ہے جو کام حرام ہیں ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اب کتا جو ہے اس کی قیمت لینا، کتے کی خرید و فروخت حرام ہے. کتا نجس جانور ہے اور آپ ابھی آگے جا کے پڑھ لیں گے کہ کتے کو پالنے کے ساتھ انسان کو کتنا نقصان ہوتا ہے. تو کتے کی خرید و فروخت منع ہے. اسی طرح زنا کی اجرت لینا، میرا خیال ہے آپ کو خود ہی سمجھ آ رہا ہے، وہ بھی حرام ہے. اور جو شخص نجومی ہو، غیب کی باتیں بتائے
اس کا نذرانہ یا اس کی مٹھائی یا اس کو جو آپ اجرت دے رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اصل بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ صرف ایک گناہ کو نہیں روکتی بلکہ اس گناہ کو جانے والے جو تمام راستے ہوتے ہیں ان کو بھی بند کر دیتی ہے تاکہ لوگ اس طرف جا ہی نہ پائیں۔ تو لہٰذا یہ جو حرام کام ہے ان حرام کاموں کی اجرت لینی بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 1011 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 1012 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے کتا پالا سوائے ایسے کتے کے جو کہ شکار کرنے والا ہے یا جانوروں کی حفاظت کرنے والا ہے تو اس کے عمل میں سے ہر روز 2 قرات کم ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کتا نجس جانور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس برتن کو 8 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ اسے مٹی سے مانجے اور بعد میں 7 دفعہ اسے پانی سے دھوئے تو تب جا کے وہ جو اس کی نجاست ہے وہ دور ہوتی ہے اور برتن استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ آج کل تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ابالنے سے بھی ختم نہیں ہوتے، مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کتا ایسا نجس جانور ہے کہ اس کو پالنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ صرف 2 وجہوں سے کتا رکھا جا سکتا ہے اور وہ 2 وجہیں کون سی ہیں؟ یا تو مویشیوں کی حفاظت کے لیے یا پھر شکار کرنے کے لیے۔ ان 2 صورتوں کے لیے جائز ہے، ورنہ جو شخص کتا رکھے تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قرات کم ہو جاتے ہیں۔ اور قرات کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک بڑے پہاڑ جیسا۔ تو اتنا زیادہ اس کے عمل میں سے روزانہ کم ہو جاتا ہے۔ اب کتے پالنے کے سلسلے میں اتنی زیادہ سختی کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کتے کی وجہ سے فرشتوں کے آنے میں حرج ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن حضرت جبریل اپنے وعدے کے مطابق نہ آئے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ جب اچھی طرح جائزہ لیا تو دیکھا کہ چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا۔ اس کو جب نکالا تو اس کے بعد حضرت جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں اس کتے کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرے، اس کے بھونکنے سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتے پالنے والوں کے کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے اور گھر کے برتن بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یہ لوگ ہاتھ میں کتے کی زنجیر پکڑی ہوئی ہے تو خیر سے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتا کلچر جو ہے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ کتا کلچر یورپ کا کلچر ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کتا پالنے سے 2 قرات عمل کے روزانہ کم ہو جائیں گے، ویسے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ صحیح ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یورپ کے لوگ جو ہیں وہ انسانیت سے محروم ہو چکے ہیں، انسانوں کے ساتھ تو ان کے تعلقات نہیں ہیں، کتے کو اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں اور کتا جو ہے وہ ان کا دوست ہے۔ تو میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں کہ یہ کتا کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ حدیث نمبر 1015 حضرت انس کی حدیث ہے کہ ان سے حجامہ کرانے والے کی اجرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا تھا اور ابو طیبہ نے آپ کا حجامہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کے 2 سا اجرت بھی دی تھی اور آپ نے اس کے مالکوں سے بات کی تھی کہ وہ اس سے روزانہ وصول کی جانے والی رقم کے سلسلے میں انہوں نے پھر کمی کر دی تھی۔ تو لہٰذا حجامہ کرانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کرایا اور حجامہ کی آپ نے اجرت بھی دی اور ابو طیبہ کے مالکوں سے کہا تھا کہ وہ اس سے تخفیف کر دیں، اس کے کام کو ہلکا کر دیں۔ اور انہوں نے کہا، ساتھ ہی فرمایا تھا کہ بہترین جو تم علاج کرتے ہو وہ حجامہ ہے اور کچھ سے باہری ہے۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ حجامہ میں ایسے ہوتا ہے کہ جسم میں مختلف جگہوں پر کچھ
ٹکس لگا دیے جاتے ہیں، ٹک لگا دیتے ہیں، اور ان میں سے جو جسم کا گندا خون ہوتا ہے، فاسد خون ہوتا ہے، وہ نکال لیتے ہیں۔ پہلے دور میں تو اس کو منہ کے ساتھ چوستے تھے، لیکن آج کل اس کے اوپر کپ لگا دیے جاتے ہیں، کپنگ کر دی جاتی ہے، اور ان کپنگ کے ساتھ وہ گندا خون جو ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے اور اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہترین علاج جو جس کے ساتھ تم علاج کرتے ہو وہ حجامہ ہے اور کشتے بحری ہے۔ اب کشتے بحری کیا چیز ہے؟ کشتے بحری جو ہے یہ عود ہندی ہے، ہندوستان کی ایک دوائی ہے، اور اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ جو ہے پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا ذائقہ جو ہے پھیکا سا ہوتا ہے، اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے امراض میں اور بہت سی اور بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے۔ حدیث نمبر 1017 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب سورۃ البقرہ میں سود کی آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے، آپ نے انہیں پڑھا اور پھر آپ نے شراب کی تجارت بھی حرام کر دی۔ آپ دیکھیے، آپ کتاب البیوع پڑھ رہی ہیں، کتاب البیوع میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ تجارت کے کیا کیا اصول ہیں، کن کن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کون کون سے اصولوں کی بنا پر آپ کی جو سودا ہوتا ہے وہ درست نہیں رہتا۔ اب پہلے تو آپ وہ اصول پڑھ رہی تھی، اب آپ پڑھ رہی ہیں جو چیزیں حرام ہیں ان کی تجارت جو ہے، ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ مثلاً کتا، مثلاً نجومی کے پاس جانا، مثلاً زنا کی اجرت، حجامہ کی اجرت جائز ہے، کیونکہ حجامہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ شراب حرام ہے، شراب کی جو ہے خرید و فروخت بھی حرام ہے، شراب کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی شراب کی خرید بھی حرام، فروخت بھی حرام۔ تو وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی ہے کہ شریعت صرف احکامات نہیں دیتی، ایک چیز کو گناہ قرار نہیں دیتی، بلکہ اس کی طرف جانے والے سارے راستے بھی بند کرتی ہے۔ اب شراب حرام ہے، اب شراب کی جب خرید و فروخت حرام ہوگی تو ظاہر ہے لوگوں کو شراب ملے گی ہی نہیں، اس کو خریدنا بھی حرام، اس کو بیچنا بھی حرام۔ بلکہ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمام کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ شراب کے لیے جو پھل کاشت کر رہا ہے، شراب کو کوئی لوڈ کر رہا ہے، کوئی ان لوڈ کر رہا ہے، کوئی اس کو بیچ رہا ہے، کوئی اس کا سودا کر رہا ہے، کوئی اس کا حساب کر رہا ہے، اور یہ تمام لوگ گناہ میں برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے راستے شریعت بند کر دیتی ہے تاکہ لوگ شراب سے ریلیٹڈ کسی بھی معاملے میں کو جائز نہ سمجھیں۔ شراب سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہے، دکان پہ رکھ کے سیلز مین ہونے کا معاملہ ہے، شراب کو لوڈ کرنے کا معاملہ ہے، ان لوڈ کرنے کا معاملہ ہے، شراب کی جو ہے، شراب کے لیے جو کچھ اگانے کا معاملہ ہے۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہے انگور اور دوسری جو وغیرہ سے شراب بنتی ہے، تو کسی چیز کو اس نیت سے اگانا کہ اس کی شراب بنے گی، یہ بھی حرام ہے۔ تو شریعت یہ سارے راستے روکتی ہے۔ تو آپ نے شراب کی تجارت بھی جو ہے وہ حرام کر دی۔ حدیث نمبر 1018 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے جس سال مکہ فتح کیا یہ اس سال انہوں نے سنا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے، مردار کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے، خنزیر کی خرید و فروخت حرام کی ہے، اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کی ہے۔ اب آپ دیکھیے، شراب حرام ہے، نہ خرید سکتے ہو نہ بیچ سکتے ہو، خریدو گے تو تب بھی حرام کام کرو گے، بیچو گے تو تب بھی حرام کام کرو گے۔ بلکہ شراب کے سلسلے میں جب یہ شراب حرام ہوئی ہے تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ یتیموں کی شراب پڑی ہے، کیا ہم اس کو سرکہ بنا لیں؟ یعنی شراب میں کچھ کیمیکل چینج کر کے اس کو سرکہ بنا لیں۔ سرکہ آپ کو پتہ ہے جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ یتیموں کا فائدہ مقصود تھا، آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک چیز حرام ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مردار کی خرید و فروخت حرام ہے، آپ کو پتہ ہے مردار بھی حرام ہے۔ خنزیر کی، سور کی جو ہے خرید و فروخت کسی بھی سلسلے میں حرام ہے۔ اسی طرح بتوں کی، کیونکہ بت جو ہیں وہ
لوگ پوجتے ہیں تو بتوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو بہت سے مجسمے صرف سجاوٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور مارکیٹ میں آپ جا کر دیکھیں دکانوں پہ موجود ہیں، حالانکہ شریعت نے ان کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے، اور بہت سی ہمارے مسلمان بہن بھائی ان کو خریدتے ہیں اور ان سے اپنا گھر سجاتے ہیں۔ وہ اپنا گھر سجاتے نہیں ہیں بلکہ فرشتوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مردار کی چربی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کشتیوں میں لیپ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چمڑے جو ہیں ان پر پالش کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ لوگ چراغ بھی جلاتے ہیں، یعنی چربی جو ہے، کیا خیال ہے کہ اگر کوئی مردہ جانور ہے تو اس کی چربی استعمال کی جائے، تاکہ اس چربی کے ساتھ بعض لوگ چراغ جلاتے ہیں، بعض لوگ اس کے ساتھ چمڑے پہ پالش کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو جو کشتیاں ہیں اس کے نیچے لیپ کر دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو پہ اللہ کی مار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی چربی منع حرام کی تو انہوں نے چربی کو پگھلا لیا اور پھر اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز حرام ہے ہم اس کی شکل تبدیل کر دیں گے، جیسے انہوں نے چربی کو پگھلا کے اس کی شکل تبدیل کر لی اور سمجھا کہ شاید جائز ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے ایک چیز حرام کر دی ہے، اب اگر اس کی آپ شکل تبدیل کرتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ میرے پاس یتیموں کی کچھ شراب ہے، تو کیا ہم اس کو سرکہ بنا لیں اور سرکہ بنا کے اس کو استعمال کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے سے منع فرما دیا۔ جو چیز حرام ہے چھوڑ دیجیے، اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 1021 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔ اتنا ہی پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، سونے کو آپ نے سونے کے بدلے میں بیچنا ہے، برابر برابر بیچ سکتے ہیں، برابر برابر بیچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پریکٹیکلی مثال دیتی ہوں، آپ کے پاس سونے کی چوڑیاں ہیں اور دوسرا آپ کے پاس سونے کا جڑاؤ زیور ہے۔ آپ کو پتہ ہے چوڑیوں میں عام طور پہ جڑاؤ کم ہوتا ہے، اس میں ڈائریکٹ سونا ہی ہوتا ہے، تو یا ایسا زیور ہے جس میں زیادہ جڑاؤ نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، اور دوسرا آپ کا زیور ہے جس میں جڑاؤ زیادہ ہے۔ ویسے مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں گی تو جڑاؤ زیور جو ہوتا ہے وہ مہنگا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر سیل پوائنٹ سے دیکھیں تو جڑاؤ زیور جو ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو نگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور صرف سونے ہی کی قیمت لی جاتی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے چوڑیاں اور اپنا جو ہے جڑاؤ زیور جو ہے ان دونوں کو سیل کرنا چاہتا ہے، میری چوڑیاں تم لے لو اور یہ میرا جڑاؤ زیور میں تمہیں دے دیتا ہوں، یا کوئی اور ایسی ہی صورت ہے۔ اس صورت میں آپ نے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا ہے، برابر برابر بیچیں، یہ نہیں آپ کر سکتی کہ نہیں جی وہ زیادہ ہے اور وہ کم ہے، اس میں سونا زیادہ ہے اور اس میں سونا کم ہے۔ اصل بات ہے ان باتوں کا ویسے تو جیولرز کو پتہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو ان باتوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، تو ایسی سودے میں دھوکے کا امکان، آپ نے پیچھے بھی دیکھا جہاں کہیں دھوکے کا امکان ہے شریعت روک دیتی ہے۔ تو لہٰذا سونے کو سونے کے بدلے میں اگر آپ نے بیچنا ہو تو برابر برابر بیچ سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ذرا زیادہ ہو اور وہ ذرا کم ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سونا زیادہ ہے یا اس میں فلاں اس کا جی اس کی میکنگ بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا ہے برابر برابر بیچو، اور اگر آپ کو اس پہ تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے، ایک زیور کو مارکیٹ میں پیسے کے ذریعے بیچو
اور دوسرے زیور کو پیسے کے ساتھ خرید لو. یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے، اس میں کوئی کسی خرابی کا امکان نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا طریقہ بتایا؟ اگر آپ کو یہ برابر بیچنے میں آپ کو بیچنا وارا نہیں کھاتا، اپنے زیور کو مارکیٹ ریٹ پہ مارکیٹ میں پیسوں کے بدلے بیچ دیں اور انہی پیسوں سے دوسرا زیور خرید لیں. اور تم کسی کو ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو. ایسا نہ ہو کہ ایک کا وزن زیادہ ہو اور ایک کا وزن کم ہو. اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو، مگر برابر. چاندی کے بدلے میں اگر آپ بیچنا چاہتے ہو، ایکسچینج کرنا چاہتے ہو، تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ دونوں کا برابر ہونا چاہیے. اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو، اور نہ ہی ان کو نقد کو ادھار کے بدلے میں بیچو. اب دو پابندیاں لگ گئیں. سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہو، چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہو، برابر وزن کا ہونا چاہیے. نمبر 2، نقد و نقد سودا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ سودا کر رہے ہو اور آپ کہیں کہ جی اس کے پیسے میں آپ کو مہینے بعد دوں گا، کیونکہ سونے اور چاندی کی قیمت روز کی روز تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے ہو جاتی ہے. آپ کبھی دیکھیں اخبار میں روزانہ سونے اور چاندی کی قیمت لکھی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسا بھی نہ کرو. ہو سکتا ہے آج سونے کی قیمت جو ہے وہ 40,000 روپے ہو، اور مہینے بعد سونے کی قیمت جو ہے وہ 42,000 روپے تولہ ہو. ٹھیک ہے، تو دو کام آپ کو کرنے ہیں. ایک تو سونے کے بدلے میں بیچنا ہے تو برابر. دوسرا نقد و نقد، ادھار نہیں کرنا. ادھار اگر آپ کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ آج کا ریٹ فرق ہوگا، کل کا ریٹ فرق ہوگا. اس صورت میں آپ جو ہے یہ سونے اور چاندی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے، اگر اس سلسلے میں آپ ایک کا وزن زیادہ ہے اور ایک کا وزن کم ہے، یہ سود ہے. سود بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ 100 روپے دے رہے ہو اور 105 روپے وصول کر رہے ہو. تو لہٰذا یہ برابر کرنا چاہیے. یہ تو ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہو. یہ کم و بیش ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی کرنسی تھی، تو سونے کو آپ چاندی کے بدلے میں بیچیں، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچیں تو برابر، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچیں تو برابر. لیکن اگر سونا چاندی کے بدلے میں بیچیں وہ کم و بیش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں چاندی کرنسی تھی. تو یہ بالکل وہی صورت ہوگی کہ جیسے ہم سونے کو روپے کے بدلے میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سونا چاندی کے بدلے میں تو کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن سونا سونے کے بدلے میں برابر ہی ہونا چاہیے اور نقد و نقد ہی ہونا چاہیے، ورنہ یہ اس میں سود کا اندیشہ ہے. حدیث نمبر 1023 ابو بکرہ کی حدیث ہے کہ حدیث نمبر 1024 ابو سعید خدری کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر پر گورنر مقرر کیا. تو آپ اس کے پاس خیبر پر گورنر مقرر کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی عمدہ کھجوریں لے کر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں اتنی ہی عمدہ ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. خیبر کی ساری کھجوریں اتنی عمدہ نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے یہ جو عمدہ کھجور ہے، یہ ہم نے جو کم عمدہ کھجوریں تھیں ان کے 2 سا دیے تھے اور اس کا 1 سا دیا تھا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی جو خیبر ہے اس کی ساری کھجوریں ہی اتنی عمدہ نہیں ہیں، ہم نے کم عمدہ کھجوریں جو تھیں وہ 2 سا دے دیے اور اس کے بدلے میں ہم نے 1 سا لے لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ہم نے کم عمدہ کھجوریں جو تھیں وہ 3 سا دیے اور 2 سا ہم نے عمدہ کھجوریں لے لی، یعنی 3 کے بدلے میں 2 لے لی یا 2 کے بدلے میں 1 لے لی. تو یہ ہمیں اس طرح کر کے یہ عمدہ کھجوریں ملی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، ان کو درہموں کے بدلے میں بیچ دو اور پھر ان درہموں کے ساتھ عمدہ کھجوریں خرید لو. وہی بات جو آپ نے سونے اور چاندی کے سلسلے میں کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بازار میں آپ دیکھیں نا، مارکیٹ میں آپ جاتی ہیں، مختلف قسم کا پھل پڑا ہے. یہاں پہ تو کھجوروں کی مثال ہے،
آپ سیب کی مثال لے لیجئے، مارکیٹ میں سیب جو ہے 70 روپے سے لے کے 250 روپے کلو تک آپ کو ملتا ہے. کوئی ذرا ہلکے قسم کا ہوتا ہے، کوئی گولڈن ہے، کوئی کالا کلو ہے. ایک سیب جو ہے وہ 250 روپے کلو بک رہا ہے، اور ایک سیب جو ہے وہ 70 روپے کلو بک رہا ہے، اور ایک سیب جو ہے وہ 150 روپے کلو بک رہا ہے. اب آپ نے اگر سیب کو سیب کے بدلے میں لینا ہے تو آپ کو برابر لینا، برابر لیجئے، بالکل اسی طرح جیسے سونا سونے کے بدلے میں برابر، اور چاندی کے بدلے میں برابر. لیکن اگر آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں جی یہ سیب تو بڑا عمدہ ہے اور یہ سیب تو بڑا سستا ہے، تو آپ ایسا کیجئے، اس سستے سیب کو مارکیٹ میں فروخت کریں اور اس کے پیسوں سے عمدہ سیب خرید لیں. اصل بات پھر وہی ہے، ان باتوں کا مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سیب 250 روپے کلو ہے اور ایک سیب 150 روپے کلو ہے، لیکن ان کی ایگزیکٹ کیا قیمتیں ہیں ان کا اس کے بارے میں بعض اوقات ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اس میں دھوکہ کھا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آج اس سیب کی قیمت جو کہ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کی قیمت 250 روپے ہو، کل اس سیب کی قیمت جو تھی اس سے کم تھی یا زیادہ تھی، اور جو آپ بیچنا چاہ رہی ہیں اس کی بھی اصل قیمت جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو. جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، عام آدمی کو دھوکہ لگ سکتا ہے. تو لہٰذا شریعت یہ طے کرتی ہے کہ اگر آپ کو کھجوروں کے بدلے میں خریدنی ہیں تو برابر، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں مجھے تو اچھے والی کھجوریں لینی ہیں، پھر اپنی کم اچھی کھجوریں مارکیٹ میں سیل کریں اور انہی پیسوں سے زیادہ اچھی کھجوریں لے لیں. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ بڑی سادی باتیں ہیں. اسلام سادے لوگوں کے لیے آیا ہے. اسلام جو تھا اس سے ہر شہری اور دیہاتی ہر ایک نے فائدہ اٹھانا ہے. تو لہٰذا اصول ایسے ہیں جس پر عمل کر کے کسی کو بھی نقصان نہ ہو. تو لہٰذا اگر تم نے کھجوریں جو ہیں تمہاری کھجوریں کم قیمت کی ہیں تو انہیں بازار میں درہموں کے بدلے میں بیچ دو اور ان درہموں کے ساتھ پھر عمدہ کھجوریں خرید لو. حدیث نمبر 1028 نعمان بن بشیر کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں. کچھ ایسی چیز، یعنی حلال کیا ہے اللہ نے بتا دیا، حرام کیا ہے اللہ نے یہ بھی بتا دیا، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی متشابہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوتے. تو جو شخص متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شخص متشابہات میں پڑ گیا تو وہ ایک چرواہے کی طرح ہے جو کہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں گر پڑے. اب دیکھیے جی، ایک چراگاہ ہے، ایک چراگاہ آپ سمجھ لیجئے ایک کھیت ہے جی، وہ کھیت کے اندر چرانا تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اس چراگاہ کے باہر چرانا تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن وہ چراگاہ آپ کے لیے حرام ہے، وہ چراگاہ آپ کے لیے حرام ہے. تو جو سمجھدار چرواہا ہوگا وہ اپنے جانوروں کو اس چراگاہ کے قریب بھی نہ جانے دے گا، کیونکہ اگر وہ قریب جائے تو ہو سکتا ہے اگلا پاؤں جانور کا حرام جگہ پہ پڑ جائے. دیکھیں نا، اسی کو ہی سمجھ لیجئے، یعنی یہ آپ کا یہ چراگاہ ہے جو حرام ہے. ادھر بھی چرانا جائز ہے، دائیں بھی بائیں بھی جائز ہے، ادھر بھی جائز ہے ادھر بھی جائز ہے، یہ جو درمیان والا حرام جگہ ہے یہاں پہ چرانا حرام ہے. اب جو سمجھدار چرواہا ہے وہ اپنے جانور کو یہاں تک نہیں آنے دے گا، آخری حد تک نہیں آنے دے گا، کیونکہ اگر آخری حد تک وہ آنے دے گا تو جانور کا اگلا پاؤں حرام کے اندر پڑ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو جو سمجھدار اور دیندار آدمی ہوتا ہے وہ شبے والی جگہ سے دور رہتا ہے، کیونکہ شبے والی جگہ کے قریب آ جائے تو قریب ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آپ حرام میں نہ جا پڑیں. تو جو متقی آدمی ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شبے والی چیز سے بھی تھوڑا سا دور رہیں. جو شخص دور رہتا ہے وہ اپنی دنیا میں بھی عزت بچا لیتا ہے اور اپنا دین بھی بچا لیتا ہے. سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. ہر بادشاہ کا ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا.
عوام وہاں نہیں جا سکتے، عوام کے لیے جانا منع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ نے جو چیزیں حرام ہیں ان پر عمل کرنا، ان کے اندر پاؤں رکھنا، ان کے قریب جانا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ اب دیکھو ان سارے اعمال کی آماجگاہ کون سی ہے، مرکز کون سا ہے؟ دل۔ اگر دل درست ہو گیا، نیت درست ہو گئی، اس دل کے اندر اخلاص آ گیا، اللہ کے لیے جو ہے انسان نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، اللہ میں صرف تیری پیروی کروں گا، اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میں تیری فرما برداری صرف تیری ہی کروں گا، اور تیری نافرمانی سے میں ہر ممکن بچوں گا۔ جب آپ کا دل درست ہو جاتا ہے، آپ کے سارے کام درست۔ اللہ نہ کرے اگر دل میں خرابی آ جائے، دل میں چکر بازی آ جائے، دل میں آپ کے خیالوں میں فلاں چلاکی کر لوں گا، میں فلاں جو ہے ہیلا کر لوں گا، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے دل کو درست کر لیجئے، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، اور اپنے دلوں کو اللہ کے بندوں کے لیے بھی کینے اور بغض سے پاک کر لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، میں بھی 2-3 دن پہلے ہی پڑھ رہی تھی، کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ موجود۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، ہم نے کتاب الصلاۃ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے پاس ہماری رپورٹ دن میں 2 دفعہ جاتی ہے، ایک دن میں 2 دفعہ رپورٹ جاتی ہے، اور ہمارے اعمال ایک ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ دن میں 2 دفعہ جو رپورٹ جاتی ہے وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا اور عصر کا۔ اور ہماری جو رپورٹ ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے پاس جاتی ہے وہ کب ہے؟ رپورٹ نہیں، رپورٹ تو اللہ کے پاس ایک دن میں 2 دفعہ جاتی ہے، اور ہمارے اعمال اللہ کے حضور 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، اور وہ کون سا دن ہے؟ پیر اور جمعرات کا۔ تو مسلم کی حدیث میں اسی کی مزید وضاحت موجود ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ 2 آدمی کون سا ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو کہ اپنے بھائی کے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اللہ کو بھی راضی کرو، اپنے اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکو۔ تو یہ اپنے دل کو کینہ، بغض، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے انتقام، اس سے پاک کرو۔ روزے کا بھی یہی تقاضا ہے۔ روزے کا بھی تقاضا کیا ہے؟ متقی بن جاؤ۔ تو جب آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے اپنے رب کے لیے، اللہ صرف تیری فرما برداری کروں گی، اور تیرے علاوہ اللہ کسی کی فرما برداری نہیں کروں گی۔ اور دوسری بات، اللہ تیرے بندوں کے ساتھ بھی میں مخلص رہوں گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا معاملہ جو ہے اللہ کی معافی کا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے، اللہ کی نافرمانی کے ہر خیال سے بھی اپنے دل کو پاک کر لیجئے، اور اپنے بندوں کے خیال بھی، اللہ کے بندوں کے خلاف بھی اپنے دلوں میں کچھ نہ رکھیے۔ اپنے دل پاک اور صاف کر لیں۔ آپ کا دل پاک اور صاف ہو گیا، سب کچھ درست ہو گیا، کیونکہ اس سارے جسم کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو سب کچھ پاک ہو گیا، اور اللہ نہ کرے دل خراب ہے، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو اس میں پڑ گیا تو پھر اس نے اپنے دین کو بھی خراب کر لیا، اور اس نے اپنی دنیا میں اس کی عزت خراب ہو گئی، اس کو بھی خراب کر لیا۔ اور جسم میں ایک لوتھڑا ہے، درست ہو جائے سارا جسم درست، اور اگر خراب ہو جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔
سنو وہ دل ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر لے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ ہم جو کام بھی کریں اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کریں۔ حدیث نمبر 1031، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے ایک اونٹ 2 اوقیہ چاندی کے بدلے میں 2 اوقیہ درہم کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ سرار کے مقام پر آئے تو آپ نے گائے ذبح کی اور لوگوں نے گائے کا گوشت کھایا۔ جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد میں آؤں تو میں 2 رکعتیں پڑھوں، اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت جو تھی وہ وزن کر کے دے دی۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی جابر بن عبداللہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیچا تھا، جن کی 7 بہنیں تھیں اور جنہوں نے سیبہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اونٹ خریدا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے ان سے اونٹ کی خرید کی بات کر لی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت شرط کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اس پر سواری کروں گا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اس نیت کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شرط لگا لیں، لیکن وہ شرط جائز ہونی چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے اونٹ خریدتے وقت یہ شرط لگا لی تھی کہ جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ بیچتے وقت یہ شرط لگا لی تھی کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن میں مدینہ تک اس پر سواری کروں گا اور مدینہ جا کر آپ کو دوں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی جائز شرط خرید و فروخت میں لگائی جا سکتی ہے، جیسے حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط لگائی کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میں آپ کو ابھی نہیں دیتا، یہ تو میں آپ کو مدینہ جا کر دوں گا۔ حدیث نمبر 1032 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آپ سے قرض کا تقاضا کر رہا تھا، تو اس نے سخت زبان استعمال کی، تو اللہ کے رسول کے صحابیوں کو بڑا برا لگا اور انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا کہ اسے اس گستاخی کی سزا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے تو اسے کہنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ میرے سے قرض مانگنے کے لیے آیا ہے، اب اس نے چونکہ مجھے قرض دیا ہے تو اس کو تقاضا کرنے کا حق ہے، اور اس نے کیا کہ تقاضے میں زبان سخت استعمال کر لی۔ صحابہ کا دل چاہا کہ اس کو ذرا اس کی گستاخی کی سزا دیں، تو اللہ کے رسول نے روک دیا، اور آپ نے کہا جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اس کو اونٹ دے دو، جیسا کہ میں نے اس سے اونٹ ادھار لیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ویسا اونٹ نہیں ہے، اس اونٹ سے بہتر اونٹ ہے، اس اونٹ سے بہتر اونٹ ہمارے پاس ہے، ویسا اونٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کہ قرض کی ادائیگی اچھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی سے قرض لیا 1000 روپے، ٹھیک ہے، آپ دینا تو آپ کو 1000 ہی ہے، لیکن اگر آپ 1000 قرض دیتے وقت ساتھ کوئی تھوڑا سا پھل بھی اسے دے دیتے، تھوڑی سی مٹھائی دے دیتے اپنی خوشی کے ساتھ، یہ قرض کی زیادہ اچھی ادائیگی ہے، اور بہترین آدمی وہ ہے جو قرض کی ادائیگی اچھی کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ جو قرض دینے والا ہے وہ اپنی خوشی سے دے، اور اگر قرض لینے والا مانگے بھی مجھے 1000 کے بدلے میں 1010 روپے دے دو، یا 1000 کے ساتھ تم مجھے مٹھائی کا ڈبہ بھی دو، تو یہ سود ہوگا، یہ سود ہوگا۔ یہ ادائیگی جس نے کرنی ہے وہ اپنی خوشی سے بہتر ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال جس شخص نے آپ کو قرض دیا ہے اس نے آپ کا مشکل کا وقت نکالا ہے نا، آپ کو پیسے کی ضرورت تھی اور اس نے آپ کی وقت پر مدد کی، تو آپ اس کا احسان سمجھتے ہوئے اس کا قرض ادا کرتے ہیں اور بہتر ادائیگی کر دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کا اونٹ نہیں دیا بلکہ اس سے بہتر دیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو کہ قرض کی ادائیگی بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آپ نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ شخص تقاضا کرنے کے لیے آیا،
حضرت عمر اس نے آ کے اسی طرح تقاضا کیا اور سخت زبان میں کیا. حضرت عمر نے اس کو خوب دھمکایا. حضرت عمر کو غیرت آئی کہ تیری یہ جرت کہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کرے. اسے حضرت عمر نے دھمکایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اس کا قرض ادا کرو اور ساتھ اس کو ڈھیر ساری کھجوریں بھی دو. کس لیے؟ کیونکہ تم نے اس کو دھمکایا تھا. بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو لہٰذا قرض کی ادائیگی کوشش کریں کہ بہتر ادائیگی کریں، کیونکہ وہی آدمی بہتر ہے جس کے معاملات زیادہ بہتر ہیں. حدیث نمبر 1033 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خریدا اور کسی یہودی سے ایک مقررہ مدت کے لیے کھانا خریدا اور آپ کی زرہ جو تھی اس کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. تو لہٰذا آپ کو کیا پتہ چلا کہ رہن رکھنا جائز ہے. بلکہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو تھی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ غلہ خریدا تھا. ٹھیک ہے جی. تو رہن رکھنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی رہن رکھا اور آپ نے رہن رکھنے کی اجازت بھی دی. لیکن رہن رکھنے میں ایک بات کا پھر میں آپ سے کہوں گی، اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ جائز شرائط پہ ہونا چاہیے. جائز شرائط سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہن رکھا، اپنی زرہ دے دی اور اس کے بدلے میں آپ نے کچھ غلہ لے لیا. اب جب آپ نے اس غلے کی قیمت ادا کر دی، اگلے نے آپ کی زرہ واپس کر دی. یہ تو ہوا جائز کام. لیکن آج کل مکان گروی رکھتے ہیں، خاص طور پہ یہ آج کل میرے سے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. کرتے کیا ہیں کہ ایک مکان کسی کو گروی رکھ دیا اور اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپیہ ادھار لے لیا. جب تک میں تمہارا 10 لاکھ نہ دوں گا تب تک تم میرا مکان جو ہے اپنے پاس رکھنا. ٹھیک ہے؟ یا میرا زیور کسی نے اپنا زیور رکھ دے دیا اور میرے سے کوئی 20,000 روپیہ قرض لے لیا. اب اس کا جو زیور ہے وہ میرے پاس امانت ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی. ہاں اگر میں اسے اجازت لے لوں، ہاں بھئی تمہارا زیور میں ایک دفعہ پہن لوں، تو پھر آپ اسے پہن سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. وہ آپ کے پاس امانت ہے. وہ جب آپ کو پیسے دے گا آپ اسے زیور واپس کر دیں گی. اسی طرح کسی نے مکان گروی رکھا، اس نے آپ کو اس کا 5 مرلے کا مکان ہے، اس نے آپ کے پاس گروی رکھا اور اس کے اپوزٹ آپ سے 20 لاکھ روپیہ لے لیا اور بات طے کر لی کہ جب تم مجھے 20 لاکھ دو گے میں تمہیں تمہارا مکان حوالے کر دوں گا. اب آج کل لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا ہے اور کرتے کیا ہیں کہ اس مکان میں خود رہتے ہیں اور اس مکان میں یا اسے کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس مکان کا کرایہ جو ہے وہ مہینے کا 20,000. ٹھیک ہے؟ اب 2 سال گزر گئے، اس شخص نے ابھی 20 لاکھ نہیں دیے. اب جب اس نے 20 لاکھ دیے انہوں نے اس کو مکان واپس کر دیا. لیکن 2 سالوں میں اسے فائدہ اٹھا لیا، 20,000 روپے مہینے پہ کرائے پر دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سال کا کرایہ جو تھا 2,40,000 ہو گیا. 12 مہینے کا کرایہ جو ہے اگر اس کو 20 سے ضرب دیں تو 2,40,000 ہو جاتا ہے اور 2 سالوں کا کرایہ تقریباً 5 لاکھ بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس شخص سے 20 لاکھ تو ویسے وصول کر لیے اور 5 لاکھ آپ نے اس کے مکان کا کرایہ لے لیا. تو پھر قرض وصول کرنے والے نے کتنا وصول کیا؟ 25 لاکھ. یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے مکان میں خود رہ لیں یا اس مکان کو کرائے پہ دے دیں، لیکن پھر ایسا کیجئے کہ اسے 15 لاکھ وصول نہ، اسے 20 لاکھ وصول نہ کیجئے، اسے 15 لاکھ وصول کیجئے، کیونکہ 5 لاکھ تو آپ پہلے اس کے مکان کا کرایہ وصول کر چکے. اور لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے اچھا بھائی ہم اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ہمارے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ارے بھیا آپ نے اس کو قرض دیا تھا، آپ نے اس کو کاروبار میں ڈالنے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. اگر آپ نے انویسٹ کرنے کے لیے دیا ہوتا پھر معاملہ دوسرا تھا. اب آپ انویسٹ نہیں کر رہے. انویسٹ کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انویسٹ کرنے کے ساتھ آپ نفع کے بھی مالک ہوتے ہیں، نقصان کے بھی مالک ہوتے ہیں، اور اس صورت میں آپ نے صرف نفع کے مالک ہوئے. یہ عین سود ہے، یہ حرام ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے مکان گروی رکھنا ہے تو اس میں سے اس کے کرائے کی قیمت جو ہے وہ مائنس کر دیجئے، باقی جو ہے
اپنا قرضہ وصول کر لیجئے. 20 لاکھ میں سے 5 لاکھ جو آپ کرائے کا وصول کر چکے ہیں یا آپ اس میں خود رہ کے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. ظاہر ہے آپ کسی اور مکان میں رہتے تو وہاں پر بھی تو 20,000 روپے کرایہ دیتے نا. تو آپ کو وہ درمیان میں سے نکال کے مائنس کر دیں. مائنس کرنے کے بعد 15 لاکھ ان سے وصول کر لیں, کیونکہ 5 لاکھ کا تو آپ فائدہ پہلے وصول کر چکے ہیں. تو ان باتوں پہ آپ کو بڑا واضح اور کلیئر ہونا چاہیے. حدیث نمبر 1034 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگ بیع سلم کیا کرتے تھے, اور وہ کھجوروں کو 2 سال یا 3 سال پہلے خرید لیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو کسی چیز کا پیشگی سودا کرے تو ضروری ہے کہ اس کے وزن یا پیمائش کی مقدار بھی مقرر اور معلوم ہو, اور اس کا معیاد بھی مقرر ہو اور طے شدہ ہو. عرب لوگ کرتے کیا تھے؟ کھجوروں کے ان کے باغ ہوتے تھے خاص طور پر مدینہ میں, تو 2-3 سال پہلے کھجوروں کا سودا کر لیتے تھے. تمہارے باغ کی کھجوریں میں خریدوں گا, ٹھیک ہے, یہ کھجوریں بڑی عمدہ ہوتی ہیں اور سارا جتنا نکلا میں خریدوں گا. لیکن اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ ایسا کرو, جس نے پیشگی سودا کرنا ہے تو وہ طے کر لے کہ کتنا وزن ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جی میں اس باغ کا سارا پھل خریدوں گا, نہیں, طے کرو اتنا وزن ہوگا, اتنا اس کا معیار ہوگا, اتنی مدت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اگر کلیئر ہوں تو پھر آپ پیشگی سودا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ باتیں کلیئر نہیں ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ جھگڑا ہوگا, اور جھگڑے کے ساتھ پھر فساد ہوگا. تو ہر چیز اگر طے کر لی جائے, آج کل بھی ہم عام طور پہ یہ جو کرتے ہیں سودا خریدتے ہیں, ہم کسی دکاندار سے آپ کو پتہ ہے سودا لے لیتے ہیں, اور اگر اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تو ہم اسے کہتے ہیں ہمیں منگوا دو. تو آپ دیکھیں نا, اس کا جو معیار مقرر ہوتا ہے یہ سٹینڈرڈ ہوگا, یہ اتنا میٹیریل ہوگا اس میں, اور اس کا یہ ٹریڈ مارک ہوگا, اس برانڈ کی مجھے چیز چاہیے, اتنی مدت میں چاہیے. یہ سارا کچھ اگر طے ہو تو پھر پیشگی سودے جائز ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سارا کچھ طے نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر دھوکے کا امکان ہو سکتا ہے اور اس سے پھر فساد کا امکان ہوتا ہے. حدیث نمبر 1035 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قسم کے ساتھ سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے. کیسے؟ آپ نے سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لی, اللہ کی قسم میں نے یہ کپڑا جو تھا خود 200 روپے میٹر خریدا ہے. اب اگلا بندہ نے آپ کی قسم پہ یقین کر لیا, اس نے آپ سے 225 روپے میٹر وہ کپڑا خرید لیا. آپ کا سودا تو بک گیا, لیکن جب آپ نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی اور تھوڑے سے فائدہ کے لیے اللہ کا نام استعمال کیا تو ہوتا کیا ہے, ایک دفعہ تو سودا بک گیا, آئندہ کے لیے برکت ختم ہو گئی, آئندہ کے لیے برکت ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. ہم نے کتاب الایمان میں بھی یہی بات جو تھی وہ پڑھی تھی. حدیث نمبر 1036 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کا حکم دیا, اور ہر اس زمین میں جس میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو, لیکن جب حدود قائم ہو جائیں, رستے علیحدہ کر دیے جائیں تو کوئی شفا نہیں ہے. اب شفا کیا ہوتا ہے؟ شفا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جائیداد ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے. مثال کے طور پہ ایک باپ کا مکان ہے, اس میں 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, اس میں ظاہر ان ساروں کا حق موجود ہے. اب وہ جو مکان تو اکٹھا ہی ہے, ایک ہی ہے. اب اس کے اندر سمجھ لیجئے 4 کمرے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ 4 کمرے ایک اگر آپ بھائی کو دے دیں گی تو 4 بہنوں کا بھی حق باقی رہتا ہے. تو شفا یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس طرح کی جو مشترکہ جائیداد ہے, اس میں اگر کوئی شخص جو ہے بیچنا چاہتا ہے اپنا حصہ, تو وہ پہلے جو دوسرا مشترکہ جائیداد میں دوسرا جو وارث ہے, اپنے دوسرے بھائیوں سے وہ ضرور پوچھ لیں. فرض کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مکان ہے جس میں جی 8 کمرے ہیں, 4 کمروں والی مثال سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی, اس میں 8 کمرے ہیں. اس 8 کمروں میں سے
4 بھائی اس کے وارث ہیں، ہر ایک کے حصے میں 4 بھائی بھی ہیں اور 2 بہنیں بھی ہیں۔ اب 4 بھائیوں کا بھی اس میں حق ہے، 2 بہنوں کا بھی اس میں حق ہے۔ ہر ایک کے حصے میں ایک کمرے سے کچھ کم حصہ آ رہا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے اتنا موٹا موٹا طے ہو گیا، لیکن ابھی وہ مشترکہ ہے، ابھی اس کے رستے علیحدہ نہیں ہیں۔ اب اس میں سے اتنا تو بات کلیئر ہو گئی کہ جی یہ مکان جو ہے یہ سب کا مشترکہ حصہ ہے، اس میں اور ہر ایک کا حصہ اتنا اتنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک آدمی اس میں سے اپنا حصہ بیچنا چاہے تو وہ دوسروں سے پوچھے گا کہ تم جو ہو میرا حصہ خریدتے ہو، کیونکہ ابھی ان کے رستے کوئی نہیں بنے، ان کے فرنٹ نہیں ہیں، تو یہ ہوتا ہے حق شفا۔ اسی طرح بعض کھیت ہوتے ہیں، بعض زمینیں ہوتی ہیں جن کا فرنٹ کہیں سے نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک کھیت ہے، اس کو 4 بھائیوں کا حصہ ہے، 2 بھائیوں کا تو فرنٹ ہے آگے، لیکن جو پیچھے والا حصہ ہے ان کا فرنٹ نہیں ہے، انہیں کسی طرف سے بھی راستہ نہیں لگ رہا۔ اب ظاہر ہے وہ جو اگلے آدمی ہیں وہ تو ان کے پاس تو فرنٹ موجود ہے، وہ وہاں سے آ سکتے ہیں، ایک بھائی بھی آ سکتا ہے، دوسرا بھی آ سکتا ہے، لیکن جن کا پیچھے حصہ ہے ان کے پاس فرنٹ نہیں ہے۔ اب وہ جو پچھلے والے جو ہیں، اگلے والا بھائی اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، اس سے پہلے پچھلے والے بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ تم میرا حصہ لے لیتے ہو، تم اگر میرا حصہ لے لیتے ہو تو تمہیں اس کے ساتھ فرنٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے حق شفا۔ اس صورت میں جب کوئی ایک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے ساتھی سے جو اس کے حصے کے ساتھ شریک ہے اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے پوچھے بغیر وہ اپنا حصہ نہیں بیچ سکتا، اس کو حق شفا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کا فیصلہ کیا ہر اس مال میں جو بھی تقسیم نہیں کیا گیا، لیکن جب حدیں طے کر دی جائیں اور راستے علیحدہ کر دیے جائیں تو پھر شفا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ وہی جو کھیت کی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، 4 بھائیوں کا کھیت میں حق ہے، آگے سے اس طرف سے سامنے والے حصے میں سڑک جا رہی ہے، 2 بھائیوں کو جو مل رہا ہے تو اس کو تو فرنٹ مل رہا ہے تو وہ تو فرنٹ سے چلے جائیں گے، لیکن جو پچھلے دو بھائیوں کو جو حصہ ملا ہے اس میں فرنٹ نہیں ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتے، اس سے باہر ہی نہیں جا ہی نہیں سکتے، راستہ ہی نہیں ہے۔ اب ایسا ایک صورت ہے کہ یہ 4 بھائی مل کر درمیان میں سے ایک راستہ نکل دیں، ایک فرنٹ میں ہے ایسے کر کے، ایک ادھر فرنٹ ہے اور وہ درمیان میں سے ایک گلی نکال دیں، اس گلی میں سے اگلے دونوں بھائیوں کی زمین میں سے کچھ زمین چلی جائے گی اور پچھلے دونوں بھائیوں کی زمین میں سے بھی کچھ زمین چلی جائے گی، لیکن اس گلی میں سے جو پچھلے 2 ہیں ان کو بھی راستہ مل جائے گا۔ وہ گلی میں سے 4 کی زمین تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور پچھلے دونوں کو بھی راستہ مل جائے گا، وہ اس گلی میں سے تیسرے کو بھی راستہ ملے گا، چوتھے کو بھی راستہ ملے گا۔ اب جب وہ گلی طے ہو گئی، راستہ طے ہو گیا، اب شفا نہیں ہے۔ شفا تب تک ہے جب راستے علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، لیکن جب راستے طے کر دیے جائیں، حدیں مقرر کر دی جائیں تو پھر شفا باقی نہیں ہوتا۔ دوبارہ آپ سے کہتی ہوں، جب وہ درمیان میں گلی ایک آپ نے نکال لی، ایک راستہ نکال لیا اور اس گلی میں سے اب جو پچھلا بھائی، دونوں بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں کو راستہ مل گیا تو اب شفا نہیں ہے، اب 4 اپنا علیحدہ علیحدہ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ راستہ تو اب بن گیا نا۔ اب راستہ جب علیحدہ بن گیا، اب ہر کوئی اپنی اپنی علیحدہ جائیداد کا مالک ہے، لیکن جب تک راستے طے نہ ہوں اور معاملے بالکل کلیئر نہ ہوں تب تک شفا باقی رہتا ہے۔ حدیث نمبر 1037، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں کھونٹی ٹھونکنے سے منع نہ کرے۔ اب دیکھیں جی، ہم نے اس دیوار میں کھونٹی ٹھونکی تو جو ہمارے ہمسائے کی دیوار ہے بعض اوقات اس پر بھی اس کا اثر جاتا ہے، بعض اوقات جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی جاتا۔ تو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو اس بات سے نہ روکے کہ تم اپنی دیوار میں کھونٹی ٹھونکو، مجھے نقصان ہوتا ہے، اتنا ہمسائے کا حق ہے۔ اسی طرح ایک ہمسائے کو سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی دیوار اونچا کر لوں جس کے ساتھ میرے ہمسائے کی ہوا رک جائے یا میرے ہمسائے کی دھوپ رک جائے، یہ ہمسائے کا حق ہے۔ انسان کو ان باتوں کا دھیان کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس بات سے منہ موڑ رہے ہو، اللہ کی قسم میں تو
اس بات کو تمہارے سامنے پورے زور و شور سے بیان کروں گا۔ اصل بات ہے اللہ نے ہمسائے کا بہت بڑا حق رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے اتنے ہمسائے کے حق بتائے تھے کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ اس کو وارث بھی نہ بنا دے۔ تو ہمسائے کو آپ کو اپنی ہانڈی کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے ہنڈیاں پکا رہے ہیں اور آپ کو پتہ اس کی خوشبو کے ساتھ ہمسائے کے گھر میں وہ خوشبو پہنچے گی، اس کا بھی دل چاہے گا کہ میں وہ کھاؤں جو کہ ادھر پک رہا ہے۔ آپ اپنے ہانڈی کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دیں، یا پھر ایسا کریں اس کو اس میں سے کچھ بھیجیں، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں پھل لے کر آ رہے ہیں، ہمسائے کا بچہ دیکھتا ہے، وہ اپنے والد سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نے بھی وہ کھانا ہے، یا تو آپ کو چاہیے اس کے گھر میں وہ بھیجیں، تو یا پھر اپنا پھل چھپا کے لے کر آئیں، یہاں تک ہمیں حکم ہے۔ تو ہمسائے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو دیوار میں کھونٹی ٹھونکنے سے منع نہ کریں، ان کی ہوا کا اور ان کے دھوپ کا خیال رکھے۔ حدیث نمبر 1038 سعید بن زید بن عمر کی حدیث ہے کہ ان سے عروہ نے اپنے حق کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان کا خیال تھا کہ سعید بن زید نے ان کی زمین ان سے ہتھیا لی ہے، اور عروہ نے یہ مقدمہ مروان کے سامنے پیش کیا جو کہ مدینے کا گورنر تھا۔ حضرت سعید نے کہا کہ میں اس کے حق میں سے کچھ لے لوں گا، حالانکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص کسی کی زمین میں سے ایک بلشت بر بھی لے لے ظلم کے ساتھ، تو قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ حضرت سعید بن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے اوپر ان کی ایک عورت نے جس کا نام عروہ بنت اویس تھا، اس نے ان پر مقدمہ کر دیا مروان کے سامنے جو کہ مدینے کا گورنر تھا، کہ سعید بن زید نے میری زمین جو ہے وہ ہتھیا لی ہے، میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے قابو کر لیا۔ اب مروان نے حضرت سعید بن زید کو بلا لیا، اور حضرت سعید بن زید نے جا کر کہا کہ کیا میں اس کے حق میں سے کچھ لوں گا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص کسی کی زمین میں سے ایک بلشت برابر بھی لے لے، یہ بلشت ہوتی ہے، ایک بلشت برابر بھی لے لے ظلم کے ساتھ، تو قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اس کے گلے میں۔ یعنی دنیا میں اس نے ایک بلشت برابر زمین لی، اب جتنی زمین اس نے لی ہے اتنی زمین کی 7 زمینیں جو ہیں اس کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ تمہارا خیال ہے میں اس کی زمین لوں گا، جبکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ خود سنا تھا۔ خیر مروان نے کیا کیا، اس کے بعد ان سے ثبوت نہیں مانگا، اور سعید بن زید نے بھی کیا کیا، انہوں نے اس زمین پہ اپنا حق چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عروہ کو دے دو، میں نے اس پر اپنا حق رکھتا، یہی لے لیں۔ حالانکہ عروہ کا دعویٰ جو تھا وہ جھوٹا تھا۔ تو سعید بن زید نے لیکن ایک بد دعا کی۔ سعید بن زید جو تھے، میں نے آج جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انتہائی نیک اور متقی آدمی تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی ختم ہو جائے اور اس کی زمین، یہی زمین اس کی قبر بنے۔ اب ہوا کیا، حضرت سعید بن زید کی بد دعا پوری قبول ہوئی۔ وہ عورت جو تھی اندھی ہو گئی، آخری عمر میں راستہ ٹٹول کے دیوار کو چلا کرتی تھی، اور پھر ہوا کیا کہ اسی زمین کے اندر اس نے ایک کنواں کھودا ہوا تھا، ایک دن چل رہی تھی، اس کنویں کے اندر گر گئی اور وہی زمین اس کی قبر بن گئی۔ حضرت سعید بن زید کی دعا ہو بہو پوری ہو گئی، اور وہ خود کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، جب انسان جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اللہ بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی زمین جو ہے تھوڑی سی بھی
ناجائز قبضہ کر لی. جیسے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, لوگ اپنا مکان بناتے ہیں, آگے سے 1 فٹ زمین زیادہ لے لیتے. اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے ساتھ پوری گلی تنگ ہو جاتی, ٹھیک ہے. یا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گیٹ کو اپنے گھر سے 2 فٹ آگے بڑھا دیا. اب یہ دیکھیے, یہ کہنے کو تو انسان یہ سوچتا ہے لو یہ کون سی بات ہے, میں نے کوئی کسی کی زمین لی ہے. ارے بھئی آپ نے راہگیروں کا حصہ مارا, اور ایک راہگیر کا نہیں مارا, جتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ان کا حصہ مارا. اور اس لیے ہوتا کیا ہے, ان ساروں کو تکلیف ہوتی ہے. جس نے کسی کی زمین جو تھی ناجائز طور پر ظلم کے ساتھ ہتھیائی, 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. تو جو لوگ جنہوں نے 1 فٹ زمین آگے سے قابو کر لی تھی, اپنی پورے پلاٹ میں سے 1 فٹ آگے سے لے لی اور راہگیروں کا حق مارا, یا جس نے اپنے گیٹ کو 2 فٹ آگے بڑھا لیا. بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا 4 فٹ انہوں نے آگے بڑھایا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ راہگیروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیں اتنی زمین 7 زمینوں کا توق ان کے گلے میں پہنایا جائے گا. آج اپنے دنیا میں معاملے صاف کر لو, یہ معاملے اتنے آسان نہیں ہیں. قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے, اور ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. آج دنیا میں اپنے معاملات صاف کر لو, دنیا میں معاملے صاف کرنے بڑے آسان ہیں. قیامت والے دن یہ معاملے جو ہیں یہ بڑے مشکل ہیں. حدیث نمبر 1040 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, جب لوگوں نے راستے میں مخالفت کی, اختلاف کیا, 7 ہاتھ کا. اب میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ جب شفع ہوتا ہے تو شفع میں حق شفع تب ہوتا ہے جب جائیداد مشترکہ ہو, لیکن جب راستے مقرر کر دیے جائیں اور حدود قائم کر دیے جائیں تو پھر شفع نہیں ہوتا. اب جب آپ نے راستہ بیچ میں سے نکالنا ہے, اب ظاہر ہے چاروں بھائیوں کا جو کی زمین میں سے ایک گلی نکلے گی, درمیان سینٹر میں سے آپ نے نکال دی ایک گلی, یہ دائیں ہاتھ والا بائیں ہاتھ والا, پچھلے دونوں جو تھے چاروں کی زمین میں سے کچھ زمین لے کے وہ گلی بنائی جائے گی تاکہ پچھلے دونوں کو بھی راستہ مل سکے. اب ایسی صورت میں جب اختلاف ہو رہا ہو تو رستے کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ 7 ہاتھ ہونی چاہیے. 1 ہاتھ جو ہے وہ برابر ہے تقریباً 1.5 فٹ کے. 1 ہاتھ جو ہوتا ہے انگریزوں میں آپ کو پتہ فٹ چلتا ہے. فٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جتنا ایک پاؤں ہوتا ہے فٹ اتنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو زرا جو ہوتا ہے یہ اس انگلی سے لے کے یہاں تک کوہنی تک ہوتا ہے. یہ درمیانی انگلی آپ کو پتہ لمبی ہوتی ہے, یہاں سے لے کے کوہنی تک. اور ایک مرد کی اتنا جو ہے نا, یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تقریباً 1.5 فٹ جیسے کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو 7 ذرا تک جو ہے نا گلی چھوڑنی چاہیے جب اختلاف ہو رہا ہو. اس سے زیادہ یا کم کی جا سکتی ہے اگر فریقین اس پر راضی ہوں, لیکن عام طور پہ اتنی گلی جو ہے وہ درمیان میں چھوڑ دی جائے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. اچھا جی, یہ ہماری کتاب البیوع جو تھی ختم ہو گئی, اور آپ نے دیکھا اس میں ہم نے کتنے مختلف پہلوؤں سے خرید و فروخت کے بارے میں سیکھا. کتنے مختلف پہلو تھے جن کو شریعت نے جائز کہا یا ناجائز کہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم